بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا امیر حمزہ صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، بہت مفصل ہے۔ عنوان ہے حق و باطل کی محنت دونوں الگ الگ۔ کیرالہ جوڑ میں حضرت مولانا محمد سعد کاندھلوی دامت برکاتہم کا یہ مفصل بیان ہے جو 30 اکتوبر 2018 میں آپ نے کیرالہ میں جوڑ میں بیان فرمایا تھا، اور یہ پوری ویڈیو 2 گھنٹہ 8 منٹ کی ہے۔ اس میں انہوں نے اس ویڈیو کو اگر آپ پورا سنیں، بہت مفید ویڈیو ہے، بڑے کام کی باتیں ہیں۔ اس میں 50 منٹ کے بعد جو بات فرمائی ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا ہے۔ آپ ذرا اس کو سنیں، اس کو آپ ذرا تفصیل سے تھوڑا سا سن لیں کہ یہ جو بات فرما رہے ہیں یہ شریعت کی روشنی میں کہاں تک صحیح ہے۔ باقی تو بہت سی مفید باتیں ہیں، لیکن ایک بات پر ان کو شبہ تھا، تو مولانا نے پوچھا کہ آپ اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ شریعت کی روشنی میں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ پہلے مولانا سعد صاحب کا وہ جو 50 منٹ کے بعد جو بات فرمائی، جس کے بارے میں جس تعلق سے سوال ہے مولانا کا، پہلے آپ اس کو سن لیں ذرا سا۔ رہنا بذات خود مقصود ہے۔ نماز مسجد کا ایک ضمنی عمل ہے۔ میری بات بہت مشکل سے آئے گی سمجھ میں۔ نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے۔ نماز مسجد کا ایک ضمنی عمل ہے۔ نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے۔ مسجد میں ایمان اور علم کے حلقے چلتے رہتے تھے۔ اب یہ بات جو حضرت مولانا نے بڑی تاکید سے فرمائی، یعنی تقریباً 4 مرتبہ اس بات کو دہرایا ہے کہ نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے۔ یہ بات چونکہ بہت بڑے مجمع میں اور حضرت کے ایک عمومی بیان میں بات فرمائی گئی ہے، تو یہ بات اب چل پڑی اور لوگوں کو یہ ذہن میں بیٹھ رہا ہے کہ واقعی نماز جو ہے مسجد کا ضمنی عمل ہے۔ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ کسی بڑے سے کوئی بات اگر غلط نکل جائے تو اس میں شرم نہ کریں۔ الدین و النصیحہ، دین نام نصیحت و خیر خواہی کا ہے۔ چونکہ یہ بات سب نے سنی، بہتوں نے تک پہنچی ہے، اس لیے اگر ہم اس کو صرف ایک خط لکھ کر کے مولانا سے فرما دیں کہ حضرت آپ نے یہ بات فرمائی، وہ خط ان کے سامنے پیش بھی ہو نہ پیش ہو، تو سب کی تو اصلاح نہیں ہو پائے گی نا۔ اس لیے عمومیت کے ساتھ اس کا جب بات عرض کری جا رہی ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نے یہ بات جو فرمائی وہ کتنی دل سوزی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ فرمائی ہو، اور یقیناً حضرت کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ لوگ مسجد میں اور بھی اعمال خیر انجام دیں، ذکر کے حلقے ہوں، علم کے حلقے ہوں، اور وہاں پر جو ہے دین سیکھنا سکھانا ہو اور مسجد آباد رہے۔ یقیناً یہ سب بہت اہم باتیں ہیں، اور جو حضرت کہنا چاہ رہے ہیں اس پر توجہ ہمیں اس کو اسی طرف فوکس کرنا چاہیے، لیکن جو غلط بات ہو اس کو بھی بتا دینا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے بڑی تاکید سے فرمایا، بار بار فرمایا کہ نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے، حالانکہ یہ بات اب تک کسی بھی عالم نے کسی بھی کتاب میں، کسی بھی قرآن حدیث کی کسی بھی روشنی میں کسی نے نہیں فرمائی، نہ لکھی نہ کہی، اور یہ بات صحیح ہے بھی نہیں۔ بلکہ ہم فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، شرح وقایہ دیکھ لیجئے، ہدایہ دیکھ لیجئے، اور فقہ کی کسی بھی مسئلے کی کتاب کو دیکھ لیجئے جو عربی کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں صاف صاف اس کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ عبارت موجود ہے، ان المساجد لا یبنا الا للصلوات الخمس، شرح وقایہ جلد اول صفحہ 208، کہ مسجدیں جو ہے وہ 5 وقتہ نماز کے لیے ہی اصلاً بنائی جاتی ہیں۔ اس کے حاشیے میں بین السطور میں مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ باقی چیزیں ضمنی ہیں، باقی چیزیں تباً ہیں۔ یعنی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی جو باتیں بالکل الٹ گئی۔ یعنی فقہا یہ لکھ رہے ہیں کہ اصلاً تو مسجدیں نماز کے لیے ہیں اور باقی چیزیں تباً وہاں ہونی چاہیے۔ ذکر ہے، علم کے حلقے، مثالیں بھی دی ہیں اس میں حاشیے میں کہ یہ جو ہے تباً ہے، ضمناً ہے، اصلاً نماز کے لیے ہے۔ اسی طرح آپ ہدایہ دیکھ لیں، جلد اول میں صفحہ 193 میں جنازے کے بیان میں فرمایا لِأَنَّهُ بُنِيَ لِأَدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ، کہ مسجد جو ہے یہ فرائض کو ادا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو اصلاً تو مسجدیں نماز کے لیے ہیں، باقی مسجدیں تمام خیر کا سرچشمہ، مرکز، اور تمام نیک کام مسجد میں انجام دینے چاہیے۔ یہ مسجدوں کی افادیت کو بڑھانے والی چیز ہے۔ خیر القرون میں جو مساجد کی افادیت تھی وہ بہت نماز کے علاوہ دیگر
جو ہے تعلیمی سلسلے اور جو ذکر کے حلقے اور بہت سے مفید کام ہوا کرتے تھے، تو حضرت نے کا جو منشا ہے وہ تو اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن حضرت کا یہ جو فرمان ہے کہ نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے، یہ نماز کی اہمیت کے بھی خلاف ہے اور مسجد کی بنیاد اور مسجد کے مقصد کے بھی خلاف ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ حدیثوں کو دیکھیے، حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا نیکی نماز کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسری طرف وعید ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجد کی جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو کیا جو لوگ دین کا کام مسجد کے علاوہ جگہوں میں کر رہے ہیں ان کو یہ وعید ہے؟ کیا جو لوگ دین کا کام مسجد چھوڑ کر دوسری جگہوں میں کریں گے ان کے لیے 27 گنا ثواب گھٹ جائے گا؟ جو تعلق جو بات نماز کے لیے فرمائی گئی ہے مسجد کے تعلق سے، تو کیا وہ بات مسجد کے دوسرے کاموں میں لاگو ہوگی؟ ظاہر ہے کہ آپ اتنی بڑی جرات تو نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ ہاں تمام دین کے کاموں میں لاگو ہوگی کہ مسجد میں جب کیا جائے تو 27 گنا بڑھ جائے گا اور جو ہے مسجد کے باہر کیا جائے گا 27 گنا گھٹ جائے گا۔ نماز کے لیے بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، وعید بھی ہے نماز کے لیے فرمائی ہے کہ مسجد میں جماعت چھوڑ دی جائے اور اس کا عادت بنا لی جائے، اس پر وعید ہے، ورنہ باقی دین کے کام کہیں بھی کیے جائے اس پر کوئی وعید نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات جو حضرت نے فرمائی ہے، کس جو رو میں حضرت فرما گئے وہ بار بار تاکید سے فرما رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں توجہ سے سنو، بہت نئی بات ہے، تو لیکن وہ نئی بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو واعظ و تذکیر فرماتے تھے، نصیحتیں فرماتے تھے، مسجد میں آپ کا علم کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہوتا، اس میں ناغے بھی ہوتے تھے، ترتیب بھی بدلتی تھی، اختیار بھی ہوتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں واعظ فرماتے تھے، ناغہ فرماتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ جمعرات کو واعظ کہتے ہیں، روزانہ واعظ کہا کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بخاری شریف وغیرہ میں یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی لیے کبھی ناغہ کر دیتے تھے تاکہ تم اکتاؤ نہیں، تمہاری اکتاہٹ کو دیکھتے ہوئے۔ تو کیا نماز میں بھی ناغہ کیا جا سکتا ہے؟ مسجد کے دوسرے اعمال میں تو ناغہ ثابت ہو گیا حدیث سے، تو کیا نماز میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز میں بھی ناغہ ہو جائے گا؟ بہرحال اصل تو مسجدیں نماز ہی کے لیے ہیں اور ضمنی اعمال دوسرے ہیں، اور اعمال سے بھی مسجد کو آباد رکھنا چاہیے۔ یہ جو بات حضرت فرما رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مسجد کو، نماز کو مسجد کا ضمنی عمل قرار دینا، دوسرے اعمال دعوت وغیرہ کو اصلی عمل قرار دینا، یہ غلو ہے اور یہ خطرناک بات ہے جو ہے شریعت میں اس طرح کی بات کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے کفایت المفتی میں مسجد کے 2 حصے لکھے ہیں اور اس کو یوں کہا ہے کہ مسجد کا ایک تو اصل حصہ ہوتا ہے اور جس کے لیے فرماتے ہیں یہ مہیا للصلاۃ، کہ وہ نماز کے لیے ہی بنایا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے جو مساجد کے اور مصلحتوں کے لیے خارجی حصہ ہے، کچھ اور جو ہے وضو خانے وغیرہ اور دوسرے مقاصد کے لیے۔ تو جو مہیا للصلاۃ یعنی اصلاً مسجد کو بنایا ہی جا رہا نماز کے لیے۔ تو بہرحال یہ چند گزارشات تھیں اس تعلق سے کہ مولانا نے جو پوچھا ہے، کیا مولانا کی یہ جو بات ہے کہ نماز مسجد کا ضمنی عمل ہے، یہ فرمان مولانا کا کہاں تک صحیح ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ مولانا کی تمام تر تقدس کے باوجود مولانا بڑے ہیں اور مولانا کی ذات سے بہتوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ ان کا فائدہ عام فرمائے، فیض عام جاری ساری فرمائے، لیکن شریعت کی روشنی میں مولانا کی یہ بات ہرگز درست نہیں ہے، خلاف شریعت ہے۔ نماز مسجد کا ضمنی عمل نہیں، اصلی عمل ہے، باقی اعمال دعوت کو ضمنی عمل کہہ سکتے ہیں۔